کی ابتدا کب ہوئی؟ قربانی کی ابتدا کے پیچھے ایک کمال کا قصہ ہے۔ ایک دل کو موہ لینے والی باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے، ایک دل کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ موجود ہے، ایک نبی کا امتحان ہے جس کو اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے بہت ہی پیار ہے۔ اس میں ایک ماں کا امتحان ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، جو ایک ہی نور نظر ہے، جو ولادت سے لے کر 13 سے 14 سال کی عمر تک آنکھوں سے کبھی دور نہیں ہوا۔ ایک ایسی ماں کا امتحان، اس میں ایک ایسے بیٹے کا امتحان ہے جو ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے جو نبی کا گھرانہ ہے، جہاں سے اسلام کی کرنیں لوگوں تک جا رہی ہیں اور جہاں ہمیشہ اسلام کا بول بالا رہتا ہے۔ اس قصے کو، اس واقعے کو، اس گفتگو کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صافات میں آیت نمبر 101 سے لے کر 111 تک ذکر فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ کچھ اس طریقے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین مجھے لائق یعنی نیک اولاد عطا فرما۔ تبارک و تعالیٰ پھر ایک بیٹے کی خوشخبری سناتا ہے۔ پھر جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کام کے قابل ہو جاتا ہے تو ایک دن باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے اس میں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ رائے لینا اس لیے نہیں تھا کہ پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹے اگر تم چاہو گے تو میں تمہیں ذبح کروں گا، اگر تم کہو گے تو میں ذبح نہیں کروں گا، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ جس کی تربیت نبی کے گھر میں ہوئی، رگوں کے اندر ایک پاکیزہ ماں کا دودھ ہے، جس کے جسم کے اندر ایک نبی کا خون ہے، کیا وہ بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ اگر اسے اللہ کی بارگاہ میں جان دینی پڑے تو کیا وہ جان دے گا؟ بچپن سے لے کر آج تک یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بیٹے اگر کبھی اللہ کی بارگاہ میں جان دینی پڑے تو تأمل نہ کرنا، دیر نہ کرنا، جان دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ کیا وہ بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ آج اگر اسے کہا جائے کہ جان دے دو اللہ کی بارگاہ میں تو کیا دینے کو تیار ہے؟ اس لیے پوچھا جا رہا ہے۔ اب ذرا سنیے اس فرزند ارجمند نے کیا جواب دیا۔ اپنے بابا سے عرض کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابا جان آپ کو جو حکم ملا نا وہ آپ کر گزرے، آپ دیکھیں گے اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ پھر ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر یہ اللہ کی بارگاہ میں امتحان ہونا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ سے عرض کرتا ہے، ابا جان میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیجئے، میرے دونوں پاؤں کو باندھ دیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر میرے تڑپنے کی وجہ سے کوئی خون کے چھینٹے اڑیں تو آپ پر نہ پڑیں، کہیں یہ بے ادبی و گستاخی نہ ہو جائے کہ میرا خون آپ پر پڑ جائے اور آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں، اس لیے میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیجئے۔ پھر بیٹا عرض کرتا ہے، ابا جان مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے۔ یہ پیشانی کے بل لٹانا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اے بابا جان کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے دل میں ایک بیٹے کی محبت ہے وہ آڑے آ جائے میرا چہرہ دیکھ کر اور میں قربان ہونے سے رہ نہ جاؤں، اس لیے مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، صدا لگائی جاتی ہے، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے کہ ابراہیم تم نے ہمارا کہا مانا،